بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی: الذين إن مكناهم في الأرض يقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم، رواه ابن ماجہ۔ ارباب علم و دانش، استحکام کا معنی کسی شے کو مضبوط، برقرار اور سالم رکھنا، اور کسی بھی قوم کی سالم عزت، وقار اور اس کے ملک اور اداروں کی بقا در حقیقت آئین کے ساتھ مشروط ہوا کرتی ہے۔ عزیزان من، قومیں صدیوں کا سفر طے کرتی ہے، تب جا کر کہیں سیاسی اور معاشرتی سماجی اور معاشی اعتبار سے استحکام دیکھنے کو ملتا ہے۔ جی ہاں عزیز ساتھیوں، وطن عزیز پاکستان کا اب تک سفر دیکھا جائے تو جہاں ناکامیاں، اندیشے اور چیلنجز دکھائی دیتے ہیں، وہیں ان چیلنجز سے نمٹنے اور مشکلات پر قابو پانے کا عزم بھی واضح دکھائی دیتا ہے۔ جی ہاں عزیز ساتھیوں، وطن عزیز پاکستان کا اب تک سفر دیکھا جائے تو جہاں ناکامیاں، اندیشے اور چیلنجز دکھائی دیتے ہیں، وہاں ان چیلنجز سے نمٹنے اور مشکلات پر قابو پانے کا عزم بھی واضح دکھائی دیتا ہے۔ اور یہ دنیا کی تاریخ میں دوسری عظیم ریاست ہے جو کلمہ طیبہ کے نام پر معرض وجود میں آئی، کہ جس کی بنیاد میں لاکھوں شہداء کا خون شامل ہے۔ عزیزان من، اب ضرورت اس امر کی ہے کہ اعلاء کلمت اللہ کا نفاذ کیا جائے، کیونکہ وطن عزیز کے استحکام اور اس کی سالمیت کی سب سے ٹھوس اور مضبوط بنیاد وہ کلمہ طیبہ اور اسلام ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے: ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ جی ہاں، کسی بھی مملکت ریاست کے مضبوط و مستحکم رہنے کے لیے اس کا نظام عدل، اس کی عدلیہ، اس کی مقننہ اور اشرافیہ کا اپنے ملک و ملت سے پرخلوص ہونا ضروری ہے۔ جی ہاں، استحکام پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ رب کے ساتھ وفاداری کی جائے، کیونکہ جنہوں نے رب کے ساتھ وفاداری کی، رب کائنات نے ان کی مثالیں قرآن میں نقش کر دی۔ رب کا قرآن کہتا ہے: ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقها رغدا من کل مکان۔ عزیزان من، علماء کرام، میرے عنوان کا دوسرا پہلو کہ ہماری ذمہ داریاں استحکام پاکستان کے لیے، ہماری ذمہ داریاں یہ ہے کہ ملک پاکستان کے مختلف شعبوں کو مضبوط و مستحکم کرنا پڑے گا، آئین اور قانون کی پاسداری کرنا پڑے گی، نظام عدل کو نافذ کرنا پڑے گا، نظام عدل کو نافذ کرنا پڑے گا، شریعت اسلامیہ کو نافذ کرنا پڑے گا، صوم و صلاۃ کی پاسداری کرنا پڑے گی، حدود اللہ کو نافذ کرنا پڑے گا۔ کئی رب کا قرآن کہتا ہے: والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ۔ کئی رب کا قرآن کہتا ہے: الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ۔ کئی رب کا قرآن کہتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ جی ہاں، ہمیں اپنی سیرت و صورت کو پیغمبر علیہ السلام کی سیرت و صورت میں ڈھالنا پڑے گا۔ اسی لیے تو علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا: اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے تقدیر میں قوم رسول ہاشمی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔